ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سنڈریلا نام کی ایک نرم دل لڑکی رہتی تھی۔ اس کے نام کے باوجود جس نے عیش و عشرت اور خوبصورتی کی تصاویر کو ذہن میں لایا تھا، اس کی زندگی پریوں کی کہانی سے بہت دور تھی۔ وہ اپنی ستیلی ماں اور 2 ستیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی جو اس کے خاندان کی بجائے ایک نوکر کی طرح سلوک کرتی تھیں۔ سنڈریلا کے دن کے کام کاج اور اس کی راتیں بہتر زندگی کے خوابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک دن اعلان ہوا کہ شاہی محل میں ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شہزادہ ایک دلہن کی تلاش میں تھا اور بادشاہی کی ہر اہل کنواری لڑکی کو مدعو کیا گیا تھا۔ سنڈریلا کی ستیلی بہنیں پرجوش تھیں اور انہوں نے فوراً تیاری شروع کر دی اور مطالبہ کیا کہ سنڈریلا ان کے گاؤن کو بنانے میں مدد کرے۔ جیسے جیسے محفل کا دن قریب آیا، سنڈریلا نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کی کہ اس کی ستیلی بہنیں بہترین نظر آئیں۔ وہ سنڈریلا کو تنہا اور دل شکستہ چھوڑ کر محفل کی طرف روانہ ہوئیں۔ ان کے پاس پہنچنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور اس کے علاوہ محفل میں شرکت کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ سنڈریلا کو تو جیسے مایوسی ہی پھیل گئی۔ اچانک ایک ہلکی سی چمکتی ہوئی روشنی نے کمرے کو بھر دیا۔ اس کے سامنے ایک پری کھڑی تھی، ایک مہربان بوڑھی عورت جس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ سنڈریلا، اس نے کہا، تم نے اپنی مشکلات کے باوجود مہربانی اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج رات تم محفل کے پاس جاؤ گی۔ اور اپنی چھڑی کو اس نے لہرایا۔ اس کی چھڑی کے لہراتے کے ساتھ ہی سنڈریلا کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو چمکتے ہوئے نیلے رنگ کے شاندار گاؤن میں بدل دیا۔ اس کے پرانے جوتے شیشے کی نازک چپل بن گئے اور باہر ایک کدو بڑی گاڑی میں تبدیل ہو گیا۔ سنڈریلا تیار تھی۔ پری نے کہا، یاد رکھو، پریوں کی دیوتا نے خبردار کیا، جادو صرف آدھی رات تک چلے گا، 12 بجے سب کچھ اپنی شکل میں آ جائے گا۔ سنڈریلا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ چمکتے فانوس اور خوبصورت موسیقی کے ساتھ محفل کی شان و شوکت کا تماشا تھا۔ جب سنڈریلا پہنچی تو اس کے حسن و جمال نے شہزادے سمیت سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس نے اسے ناچنے کو کہا اور انہوں نے رات ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے رہے اور ڈانس کرتے رہے۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، سنڈریلا وقت کا کھوج لگا رہی تھی۔ اچانک آدھی رات کی گھڑی بجنے لگی۔ گھبرا کر وہ ایک شیشے کی چپل چھوڑ کر محل سے بھاگ گئی۔ شہزادہ اس پراسرار لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھا جس نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ اعلان کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا جس کے پاؤں میں یہ چپل پوری آئے گی۔ اگلے دن شہزادے کے نوکر چپل کے ساتھ مملکت کا سفر کرنے لگے۔ جب وہ سنڈریلا کے گھر پہنچے تو اس کی ستیلی بہنوں نے نازک جوتے میں فٹ ہونے کی ناکام کوشش کی۔ سنڈریلا اپنے کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے بھی کہا۔ یہ سب کو حیران کرنے کے لیے چپل کے بالکل فٹ تھی اس کے پاؤں میں۔ شہزادے نے اسے فوراً پہچان لیا اور اسے اپنی دلہن بننے کو کہا۔ سنڈریلا محل میں چلی گئی، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولی کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے اپنی ستیلی ماں اور ستیلی بہنوں کو محل میں رہنے کی دعوت دی۔ ان کے پچھلے ظلم و ستم کے باوجود انہیں بہتر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ سنڈریلا اور شہزادے نے مہربانی اور انصاف کے ساتھ ساتھ حکومت کی اور بادشاہی ترقی کرتی گئی۔ سنڈریلا کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، امید اور لچک کی علامت بن گئی۔ کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ مصیبت کے وقت بھی رحم دلی اور صبر عظیم انعامات کا باعث بن سکتا ہے۔